حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، 5 دور آپ نے گنوائے ہیں اپنی زندگی سے لے کر اور قیامت تک کے۔ اے مسلمانوں، تمہارے مابین خلافت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ خلافت نہیں، نبوت، تکون النبوۃ فیکم، نبوت موجود رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، ایگزیکٹ وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے وہی قائم رہے گا اس خلافت کے دوران۔ فتکون ما شاء اللہ وان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب چاہے گا اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، خلافت کا لفظ نہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جس میں حادثہ کربلا ہوا ہے، سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ ہررا ہوا ہے۔ 3 دن کے لیے نبی کے شہر مدینۃ النبی کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، جو چاہو لوٹو، جس کو چاہو ریپ کرو، جو چاہو کرو۔ مدینۃ النبی 3 دن رات، سینکڑوں جو تابعین تھے انہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا، سینکڑوں۔ اب ملوکیت کو چونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص پاپولر نہ اٹھ کھڑا ہو ہمارے مقابلے میں، تو محمد بن قاسم کی چونکہ مورتیاں بن گئی تھیں سندھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا، در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری است، لہذا ان کا تو اوتار ہے، ایک خدا کا اوتار ہے، ایشور کا اوتار ہے، اس کی مورتیاں بنا کے پوجنی شروع کر دی، لہذا بلا لیا گیا واپس۔ ہی کین بی اے پوٹینشیل تھریٹ، اسے لا کے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا۔ فرمایا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہوگا، آئی کانٹ سے، یہ 2 طرح کی ملوکیت کیا ہوئی، لیکن آج معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت، ہم غلام ہو گئے، انگریزوں کے غلام، ملکہ وکٹوریہ کے غلام۔ اور جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے پھر ملکہ وکٹوریہ کے لیے، کبھی آپ یاد کریں، سب سے بڑا قصیدہ خواں جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا، جو قصیدے لکھے اس نے تعریف میں، مدح میں، حمد میں، شکر میں، وہ ہم مجبور بھی ہو، غلام بھی ہو۔ پہلے کم سے کم مسلمان تو تھے بادشاہ، ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا، آخر صلاح الدین ایوبی انہی میں تھے، نور الدین زنگی انہی میں سے تھے، ہمارے ہاں اورنگزیب انہی میں سے تھے، آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے، کہیں برطانیہ کے، کہیں ولندیزیوں کے، اور ہر جگہ پر کوئی بادشاہ کوئی ملکہ بیٹھی ہوتی تھی، اب بھی ہے، اکثر جگہوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ملکائیں ہیں، بادشاہ ہیں، جیسے برطانیہ میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب غلام دوہری گویا کہ یہ ہمارے اوپر شامت جو آئی، ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا۔ اب 5واں دور ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ اب نوٹ کیا آپ نے، حضور کے بعد پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا دور آئے گا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد قیامت ہے، قیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی۔ اس کے بارے میں میرا تیسرا لیکچر ہے جو تفصیل سے میں بات کروں گا، اس وقت صرف اس حدیث میں بتانا تھا کہ خلافت، 2 خلافتوں کے درمیان 2 ملوکیتیں ہیں۔ پہلی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ جو دور نبوت کا ضمیمہ تھی، دوسری خلافت علی منہاج النبوہ جو ابھی آئے گی، قیامت سے قبل آئے گی، اور اس کا
گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے۔ تو یہ جو خلافت تھی، جو میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت، یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی، نام نہاد خلافت تھی۔ ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوکت کا، ہمارے ماضی کا، ہماری ایک ملی سمجھیے کہ ایک سمبل تھا، نشانی علامت کے طور پر کہ وحدت ملی کا ایک نشان ہے، خلیفہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے لیکن ایک معتبر عالم دین نے سنایا تھا کہ جب حضرت شیخ الہند قید میں تھے، اسیر تھے مالٹا میں، تو وہ جو کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جہاں پہ وہ نظر بند تھے، اس نے دیکھا بہت درویش، بہت نیک آدمی ہے، تو وہ معتقد سا ہو گیا تھا، ان سے آپس میں بڑی ان کی بے تکلفی ہو گئی، گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اور یہ زمانہ وہ تھا 1917، 18، 19، جبکہ وہ خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع ہو رہی تھی۔ تو ایک روز اس انگریز کمانڈانٹ سے حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ آپ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے یورپ کا، آپ کے کہنے کے بقول، اس کے اندر کیا طاقت ہے، کیوں آپ اس کے پیچھے؟ ہمارا ایک ادارہ ہے، اسے چلنے دیجیے۔ اس نے کہا مولانا اتنی بھولے نہ بنیے آپ، آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس خلافت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس خلافت سے، دارالخلافت سے جہاد کا فتویٰ ایشو ہو گیا تو کروڑوں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے سر سے کفر باندھ کر۔ یہ ہماری مرتی ہوئی خلافت، جو خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی لیکن نام خلافت کا تھا، اس کے اندر بھی یہ جان تھی، اور اس کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھی تو عظیم ترین تحریک جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر چلی۔ اچھا، اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اب آئے گی خلافت علی منہاج النبوت کا جو نیا دور آئے گا، دوسرا دور، اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس میں دو اصول ہمیں لینے ہوں گے، چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں روح اور شکل، فارم، دی ایسنس آف خلافہ اینڈ دی فارم آف خلافہ۔ ایسنس وہی رہے گا، روح وہی رہے گی، قرآن، سنت، سیرت اور خلافت راشدہ سے فنڈامنٹلز لینے ہوں گے، لیکن انہیں ڈھالنا ہوگا ان اداروں میں، ان انسٹیٹیوشنز میں جو تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں دنیا کے اندر قائم ہوئے۔ سمجھ لیجئے میری بات کو اچھی طرح، بہت سے مسلمان اس پر الرجک فیل کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے، وہ لفظ جمہوریت کا استعمال کرنا، زبان سے نکالنا بھی کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ نہیں، صحیح بات نہیں ہے یہ۔ پہلی ریپبلکن حکومت تو حضور نے قائم کی تھی، اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت اعلیٰ ترین تھی کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمر سے اس کے کرتے کا حساب بھی لے سکتا ہے۔ تنقید کی آزادی تھی، اختلاف کی پوری آزادی تھی، خلیفہ مشورے سے بنتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک لمیٹڈ جمہوریت جو ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے، بلکہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے، ہر کجا بینی جہانی رنگو بو، زاں کی از خاکش بروید آرزو، یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است۔ تمہیں اگر کوئی خیر دنیا میں نظر آتی ہے، کوئی رنگ و بو کہیں نظر آتا ہے، تو جان لو یا تو نور مصطفیٰ سے اس کو مستعار لیا گیا، مانگا گیا ہے، یا ابھی دنیا مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہی ہے۔ اس موضوع پر مجھے کل ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ ابھی دنیا جو ہے وہ درجہ بدرجہ، خواہی نہ خواہی، کشاں کشاں جا رہی ہے نور مصطفیٰ کی طرف۔ بہرحال اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ اب یہ جو دور ثانی کا خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے وہ کیا ہوگا؟ آج ہم اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ چوتھا دور بظاہر ختم ہو گیا، بباطن ابھی باقی ہے۔ کولونیل رول جو آیا تھا اس کا بستر طے ہو گیا، راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی 20th سینچری۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا،
شاید 49 میں انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا، مصریوں نے اٹھا کے پھینکا انگریزوں کو بحر روم کے اندر اور آزادی حاصل کی۔ الجزائر والوں نے آزادی حاصل کی جنگ کر کے فرانسیسیوں سے، اطالویوں سے نجات حاصل کی لیبیا والوں نے۔ تو وہ جو کولونیل رول تھا، ڈائریکٹ رول، حکومت ملکن جبرین، وہ تو ختم ہو گیا راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی لاسٹ سینچری۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور کولونیلزم کا بستر بچھنا شروع ہو گیا، یہ ہے مالیاتی امپیریلزم، فائنینشل امپیریلزم تھرو ورلڈ بینک اینڈ IMF اینڈ ملٹی نیشنلز اور گلوبلائزیشن اور ٹرپس۔ میں ان میں نام لے رہا ہوں، صرف تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت ایک دوسری قسم کا امپیریلزم، لیکن یہ براہ راست حکومت نہیں ہوگی، بظاہر حکومتیں اپنی ہیں لیکن سب کے سب شکنجے میں ہیں۔ جیسے کہا اقبال جب دیکھ کر آئے تھے یورپ کا حال 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کے بارے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یہ پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَهُوَ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ اور اس کے بعد آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ۔ اب اس کے ضمن میں سوچنا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ دیکھیے، روح خلافت قرآن، سنت، حدیث، سیرت اور خلافت راشدہ سے لے کر پرنسپلز، فنڈامنٹلز، ان کو ہمیں ڈھالنا ہوگا۔ یہ جو ادارے وجود میں آئے ہیں، اب اس کو یوں سمجھیے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایئر کرافٹ، اب ایئر کرافٹ کے اندر کتنے پرزے ہیں، کیسی مشینیں ہیں، یہ ہزار من کا بوجھ لے کے جا رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے، کتنے پرزے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، کیسے جڑے ہوئے۔ اس سے آگے اسپیس کرافٹ، وہ جو خلا میں جا رہا ہے، او ہو۔ اسی طرح کا معاملہ اسٹیٹ کرافٹ کا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ آپ کو ایئر کرافٹ، اسپیس کرافٹ اینڈ اسٹیٹ کرافٹ، اٹس اے سائنس، پولیٹیکل سائنس۔ ریاست کی اصول کیا ہے، ریاست کے ستون کیا ہیں، بہتر ریاست کیسے ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، حاکموں کے حقوق کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے۔ ان انسٹیٹیوشن میں بھی ہم دیکھیں گے اگر کوئی شے غیر اسلامی ہے رد کر دیں گے، جو غیر اسلامی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اسے حرام ثابت کرتا ہو، تو گویا کہ مباح ہے، وہ ہم لے لیں گے۔ اس طریقے سے ایک نظام وجود میں آئے گا۔ اس کے کیا سیلیئنٹ فیچرز ہوں گے وہ نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، دستور تحریری طور پر موجود ہوگا اور قانون اسلامی مدون ہوگا، تدوین، کوڈیفائڈ۔ نمبر 2، حاکمیت خدا بندی، دستور کے اندر سب سے پہلے جو چیز طے ہوگی، sovereignty here belongs to God, not to any person, not to any section of the nation, not to any province, not to the whole population. اور اس حاکمیت خدا بندی کا مظہر کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ No legislation will be done repugnant to the book of God, that is Quran, and the tradition of his messenger, that is Sunnah. یہ 3 چیزیں بنیادی ہوئیں۔ چوتھی چیز، ریاست کے 3 ادارے جو بنائے گئے ہیں ٹھیک بنے ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری۔ ایگزیکٹو
خلیفہ ہوگا، چیف ایگزیکٹو۔ قانون سازی کے لیے آپ پارلیمنٹ کہیں، مجلس ملی کہیں، شورا کہیں، جو چاہیں کہیں، ادارہ ہوگا، منتخب ادارہ ہوگا۔ اور قانون سازی سے مراد کیا ہوگی؟ اجتہاد۔ جہاں قرآن اور سنت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے وہاں ہم قانون سازی کریں۔ اس کو جان لیجئے، اس کو کہتے ہیں مباح۔ جو شے حرام ثابت نہیں ہے وہ مباح ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ اصول یہ نہیں ہے جو بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس چیز کے حلال ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ حرام ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جس شے کے حرام ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ جائز ہے، وہ مباح ہے۔ اس کے اندر اندر آپ کو اجتہاد کرنا ہے، جس کے بارے میں اقبال کی بات 100% صحیح ہے کہ اب یہ بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ہے اجتہاد، ایک ہے اس کی قوت نافذہ۔ اب اجتہاد ایک وقت میں امام ابو حنیفہ بھی کر رہے تھے، امام مالک بھی کر رہے تھے، امام شافعی بھی کر رہے تھے، اور بھی کر رہے تھے، بہت سے لوگ تھے۔ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا؟ نہ امام ابو حنیفہ میں اس کی طاقت تھی، نہ امام شافعی کے پاس وہ اتھارٹی تھی، نہ امام مالک کے پاس وہ اختیار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بنو عباس کی حکومت نے آفر کی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ ہمارے قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیں اور آپ کے جو اجتہادات ہوں گے انہی کو ہم مملکت کا قانون قرار دے دیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا۔ اصل میں ایک تو وہ چونکہ بنو عباس کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ تعاون کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ ثانیاً ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، دوسرے بھی اجتہاد کر رہے ہیں، تو کس بنا پر میرا اجتہاد نافذ کر دیا جائے؟ میں تو یہ پریروگیٹو لینے کے لیے تیار نہیں۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ امام صاحب نے مارے کھائی، جیل میں گئے، جیل میں انتقال ہوا، معتوب رہے حکومت کے، اور ان کے شاگرد رشید کہہ لیجئے انہیں، قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا اور پھر انہی کے اجتہادات نافذ کیے خلفاء نے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، بلکہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد صاحبین جو کہلاتے ہیں ان کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جہاں جہاں یہ خلافت کا معاملہ بنو عباس کا تھا وہاں وہاں ہر جگہ پر جو ہے وہ فقہ حنفی نافذ ہے، کہتے ہیں اسے فقہ حنفی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کون کرے گا؟ کون نافذ کرے گا؟ اجتہاد آج بھی ایک عالم دین وہاں بیٹھے ہیں وہ اجتہاد کر رہے ہیں، ایک عالم دین وہاں ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں۔ چلیے عالم دین کی سند نہیں ہے لیکن کوئی شخص ہے، دانشور ہے، اس نے عربی پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، وہ بھی ایک رائے دے رہا ہے، اوپینین دے رہا ہے۔ کس کی رائے نافذ ہوگی؟ دس ول بی دی پارلیمنٹ، لیجسلیچر، لیجسلیچر کی اکثریت جسے مان لے۔ ہاں ایک حق رہے گا ہر شہری کو کہ اگر اس کے خیال میں وہ قانون کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے، he should have a right to knock the door of higher judiciary، جائے سپریم کورٹ میں دستک دے کہ جناب یہ قانون بنا رہی ہے پارلیمنٹ، اس کے اندر فلاں شے جو ہے خلاف شریعت ہے، give me a chance to prove my point۔ وہ مقدمہ سنیں گے، علماء کو بلائیں گے، جورسٹ کنسلٹس کو بلائیں گے، دانشوروں کو بلائیں گے، آؤ آرگو کرو، اور اگر ثابت ہو جائے کہ واقعتاً یہ شے جو ہے کتاب و سنت کے منافی ہے تو فیصلہ جوڈیشری کا ہوگا، اور وہ جو ہے اس کا اعلان کر دے گی۔ اگر وہ کوئی مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو نوٹس چلا جائے گا، اور اگر صوبائی کا ہے تو صوبائی حکومت کو، کہ ود ان دس پیریڈ 4-6 مہینے کے اندر اندر اس شق کی جگہ یا اس قانون کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، ایک ویکوم کریٹ ہو جائے گا قانونی ڈھانچے کے اندر۔ یہ حق ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی شے کتاب و سنت سے تجاوز کر گئی ہے یا نہیں کر گئی ہے، یہ پارلیمنٹ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو پھر پارلیمنٹ صرف علماء پر مشتمل ہو تو وہ تھیوکریسی بن جائے گی۔ اگر جلسوں میں جا کر معاملہ کریں گے تو وہاں تو ہنگامے ہوں گے اور فساد ہوں گے۔ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے،
whether such and such legislation, piece of legislation, or any part of it, any section of it, has crossed the limits of the Sharia. This is a technical issue. لہذا اس کو کورٹ کی ٹھنڈی فضا میں، ٹھنڈے ماحول میں دلائل کے ساتھ تھریش آؤٹ کر کے فیصلہ کرے. اور جوڈیشری ہی ہوتی ہے کہ جو جدید ریاست کے اندر کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی. کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ بھی وہی کرے گی، جوڈیشری کرے گی. لہذا یہ ہو گیا معاملہ عدلیہ کا اور لیجسلیچر کا. انتظامیہ کا چیف ہیڈ خلیفہ، ایگزیکٹو ہیڈ، لیکن وہ ساری عمر کے لیے نہیں ہوگا. وہ تینوں شعبوں کو ہیڈ نہیں کرے گا. اس کے اختیارات اتنے نہیں ہوں گے جتنے خلفائے راشدین کے تھے، کیونکہ ایسا بے نفس انسان ہمیں نہیں مل سکتا. We have to have some checks and balances. اختیار تو ہم دیں گے اسے، ایگزیکٹو اتھارٹی پوری اس کے پاس ہوگی، پوری، لیکن چیکس اینڈ بیلنسز. اور ایک اور ادارہ جو امریکہ نے بنایا ہے، امپیچمنٹ، اس کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے خلاف مقدمہ لایا جا سکتا ہے اور مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. اور یہ امپیچمنٹ ایسا ادارہ ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں کہ ذرا سی بات شروع ہوئی تھی امپیچمنٹ کی کہ صدر نکسن جو ہے وہ بھاگ گئے تھے استعفیٰ دے کر فوراً. یہ تو اس بل کلنٹن کی جو ہے تھی ڈٹائی کہہ لیجئے کہ وہ جو مونیکا کیس ہوا تھا اس کے اوپر بھی وہ کھڑا رہا، معافیاں بھی مانگی، تسلیم بھی کر لیا، لیکن کھڑا رہا. اور لیکن بعد میں طے یہی کیا کہ امپیچ نہیں کریں گے، ہم بچ گیا امپیچمنٹ سے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس کو اب میں سم اپ کر رہا ہوں، اور وہ ایک واقعے کے حوالے سے. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ تقاریر کا سلسلہ کیا تھا، یہ 92-93 کی بات ہے، خلافت کی تحریک کا آغاز. تو یہاں جو کونسلیٹ ہے امریکن، اس کے پولیٹیکل سیکریٹری مسٹر سی ای کول یا سی ایم کول، کول ضرور تھا ان کے نام کے ساتھ، وہ میرے پاس آئے. ایک اپنی کونسلیٹ کے مسلمان پاکستانی ملازم کو ساتھ لے کر آئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ خلافت کیا ہے، آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، خلافت سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے میں لمبی بحث میں، فلسفیانہ بحثوں میں نہیں جانا چاہتا. ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن and put 4 things in it, and it will become the best caliphate of today. Number 1, put it down as clause 1. Sovereignty here belongs to God. Clause 2, no legislation will be done repugnant to the book of God and the tradition of his messenger. Number 3, the decision whether something has crossed the limits of the Sharia, injunctions of Quran and Sunnah, this will be taken, this will rest on the higher judiciary. Number 4, non-Muslims will be protected minority, not equal citizens. Put these 4 things in your constitution and it will become the best caliphate of today. آج کا بہترین خلافت کا نظام وجود میں آ جائے. تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے تھا